اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے جو آج کل بہت زیادہ رواج پا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے دعا کا نظم کیا جاتا ہے، جس کو لوگوں نے فاتحہ خوانی کا نام دے دیا، جبکہ اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ یہ فاتحہ خوانی کہاں سے آ گئی؟ ارے فاتحہ خوانی تو اس کو کہتے ہیں جس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، بس اسی کو فاتحہ خوانی یعنی فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ کہا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اس میں ایسی ایسی چیزوں کو رائج کر دیا، ایسی ایسی باتوں کو اس میں ملا دیا کہ لوگ جو ہے فضول خرچی پر اتر آئے۔ اب دیکھیے دعا کر رہے ہیں، میت کو ثواب پہنچانے کی نیت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیلا رکھا ہوا ہے، پھل فروٹ رکھا ہوا ہے، کھجور رکھا ہوا ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کھیر رکھی ہوئی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں سامنے رکھی نہیں جائیں گی ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہمارا کوئی ذکر قبول نہیں ہوگا، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھنا قبول نہیں ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے نعوذ باللہ رشوت خور سمجھا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھ رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے؟ یہ کہاں سے ہمارے شریعت میں داخل کر دی ان چیزوں کو؟ ان چیزوں کو کہاں سے ہمارے شریعت میں داخل کر دیا گیا؟ کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ سب فضول خرچی ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر اسی اعتقاد کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی عبادت کو قبول نہیں کرتے، اس وقت تک کسی ذکر و اذکار کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ ذکر اور وہ تلاوت اور وہ محفل جس کو ثواب پہنچانے کے لیے محفل کو لگایا گیا ہے، وہ محفل قائم کی گئی ہے، جب تک اس کے اندر بدعقیدہ چیزوں کو شامل نہ کیا گیا ہو، یعنی بدعقیدہ چیزوں کو اگر شامل کیا گیا ہے تو پھر اللہ تعالی ان عبادتوں کو قبول ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ کھانے پینے کی چیزیں رکھنا اور سمجھنا کہ یہ بڑا ثواب کا کام کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ شیطان کا کام کیا جا رہا ہے، اس میں عبادت کا ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ضائع ہے، یہ برباد ہے، اللہ کے یہاں ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ میں اپنے رشتہ داروں میں بھی کہتا رہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ بدعات کو چھوڑیے، ان چیزوں کو چھوڑیے۔ اب وہ مانتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت مل جائے تو وہ مان جائیں گے، اگر نہیں ماننا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور وہ نہیں مانیں گے۔ ہمارا کام لوگوں تک اچھی بات کو پہنچانا ہے۔ تو میں یہ تعجب کرتا ہوں ایسی باتوں پر کہ جب تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو کام ایسا کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو کام شریعت کے حدود میں کیا جائے، جو کام اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، جس طریقے پر ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، اکابرین عمل کیے ہیں، جس کام پر عمل کیے ہیں، جس عمل کو انہوں نے زندہ کیا ہے۔ ہم تو ایسے کام کو دین میں داخل کر رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، ہم نے فلاں اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے فلاں اتنا جو ہے پڑھ کر بخشا ہے میت کو، نعوذ باللہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کا، یعنی جو باپ دادا گزرے ہیں جن کو بزرگ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، کہہ کر چلے گئے کہ تم جو پڑھتے ہو اس کو لکھ کر رکھو۔ یہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر کہ میں نے فلاں اتنے یاسین پڑھے،
میں نے فلاں اتنے تبارک الذی پڑھے، میں نے فلاں اتنے جو ہے اذکار کیے، میں نے فلاں اتنے درود پڑھے، میں نے فلاں اتنا پڑھا، اور اس کو لکھ لکھ کے رکھ رہے ہیں، اور جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے تو پرچی دی جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ کہاں سے آیا شریعت میں؟ یہ چیز کہاں سے آئی؟ کیوں تم ایسے کام کر رہے ہو؟ کیوں تم ایسے کام کر رہے ہو جس سے میت کو ثواب ہرگز بھی نہیں پہنچتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم نہیں ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے؟ ارے اللہ تو وہ ہے جو پڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے، کیا پڑھا وہ بھی جانتا ہے، کتنا پڑھا وہ بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون کتنا پڑھے گا۔ پڑھنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا قرآن پڑھے گا، کتنے اذکار پڑھے گا، کتنا درود پڑھے گا، کتنا ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھے گا۔ ہمارے نیتوں سے بھی اللہ واقف ہیں۔ تو پھر یہ چیز کیوں کر رہے ہو؟ ایک لکھ لکھ کے رکھنا ایک رواج بن گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت میں داخل کی گئی ہیں، یہ شریعت میں اللہ نے لائی نہیں ہے، یہ پہلے سے شریعت میں شامل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بعد کے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی پیٹ پوجا کے لیے اس طرح کا عمل کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے پیٹ بھرے جائیں، ان کو نذرانے دیے جائیں، ان کی جیبیں بھری جائیں۔ یہی نیت ان کی تھی۔ ان لوگوں نے یہ چیز سکھا کر چلی گئی، اور لوگ اس کو شریعت مان کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ میت کے انتقال کے تیسرے دن بڑے اہتمام کے ساتھ فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں پھل فروٹ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی غیر شرعی کام ہے۔ اس کا بھی حکم نہ اللہ نے دیا نہ نبی نے دیا ہے، نہ ہی ہمارے اکابرین بزرگان دین صحابہ اکرام کی زندگی میں عمل پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے 40ویں دن پھر اس سے بڑھ کر دعوت کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے نام پر یہاں پر دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہر کام لوگ کرتے ہیں، ہر کام کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا 40 دن کو کس نے منتخب کیا دین میں؟ 40 دن کس نے منتخب کیا دین کے اندر؟ کس نے شامل کیا 40 دن کو؟ کیا اللہ تعالی نے یہ فرمایا؟ کیا نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے 40ویں دن کو لوگوں کو بٹھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ؟ لوگ تو ایسے کام کر رہے ہیں جس کو ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، تو کیسے یہ دین کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ آج جب یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے تو پھر کیسے اس کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے؟ یاد رکھیے، دین میں، شریعت میں کوئی ایسی چیز کو شامل کرنا جس کا ثبوت قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، نہ ہمارے صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی آگ میں لے جا کر پھینکنے والی ہے۔ یہ دوزخ کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، یہ دوزخ میں لے جانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میت تو تڑپ رہی ہے ثواب کے لیے، اجر کے لیے، کہ کوئی پڑھ کر مجھے بخشے تو مجھے ثواب مل جائے، لیکن یہاں پر کام ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جو پڑھا ہے اس کا بھی ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ بہت ہی سمپل ہے، دین آسان ہے، الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو غلط چیزیں ڈال کر اسلام کے اندر رسم و رواجوں کو ڈال کر ہم نے دین کو اپنے اوپر بہت زیادہ سخت کر لیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بہت ہی مشکل ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین کے احکامات مشکل ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب دنیا کے اندر آسانی نہیں ہے، اس کے اندر دین اسلام سے بڑھ کر کسی بھی مذہب میں آسانی نہیں ہے۔ غیروں کی ہم دیکھیں گے، غیروں کی جو ان کی عیدیں ہوتی ہیں، جو ان کے فیسٹیول ہوتے ہیں،
کتنے فیسٹیول ہوتے ہیں ان کے سال کے اندر، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہماری شریعت نے صرف 2 عیدوں کا تذکرہ کیا، تیسری عید کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جمعہ عید کا دن ہے ہی، لیکن سال میں جو عیدیں آتی ہیں وہ 2 عیدیں ہیں، اور اس میں بھی کہا گیا کہ جس طرح سے تم ہو سکے، جو تم کر سکتے ہو اتنا کرو عید کے دن، اور عید کے دن جو ہے تم لوگ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس میں بھی فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس درس میں نے آپ تک بہت ہی اہم باتیں پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اللہ نے ہم سے فرمائی، جو ہمارے نبی نے ہم سے فرمائی، جن باتوں پر ہمارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اور اکابرین، اولیاء کرام، تابعین، طب تابعین عمل کر کے چلے گئے۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، اس کو مانو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ کردہ راہ ہوں۔ یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ 40واں مت مناؤ، یہ تیسرے دن کی فاتحہ خوانی مت کرو، فلاں یہ ایسا عمل مت کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کا فرمان ان سے یہ ہے کہ کیا اس وقت بھی وہ ان اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا دین سے دور تھے، وہ خود گمراہ تھے، تم کو گمراہ کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو بدعتوں سے بچائے، خرافاتوں سے بچائے، فضول خرچی کرنے سے بچائے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف عمل کرنے سے بچائے، اور ہمیں وہی کام کرنے کی ہمیں اللہ طاقت دے، ہمیں توفیق دے جو ہمارے اللہ نے ہم سے فرمایا، جو ہمارے نبی نے ہم سے فرمایا، جو صحابہ کرام کر کے چلے گئے، انہی باتوں کو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔